سورۃ آل عمران اور آیت نمبر 105 سے لے کر 109 تک کی مختصر تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو تفرقے میں پڑ گئے، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ، اور انہوں نے اختلاف کیا اس کے بعد جب آگی ان کے پاس البینات روشن نشانیاں، اولئک لہم عذاب عظیم، اور یہی لوگ ہیں ان کے لیے دردناک بڑا عذاب ہے۔ اس آیت میں 105 میں فرقوں کے بارے میں بتایا گیا۔ ہر گمراہ فرقے کی بنیاد کوئی بدعی عقیدہ ہوتا ہے، یعنی بدعت کا عقیدہ اور ناجی فرقہ۔ اس آیت میں ان لوگوں سے مراد اہل کتاب ہے، یعنی یہود و نصارہ۔ انہوں نے بے شمار فرقے بنا لیے تھے اور ہر فرقہ دوسرے کو کافر کہتا تھا۔ حدیث میں ہے کہ یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے اور نصارہ 72 فرقوں میں، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے ایک فرقے کے سوا سب دوزخی ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، وہ نجات والا فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، یعنی وہ فرقہ اسی راہ پر چلے گا جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر گمراہ فرقے کی بنیاد کو بدعی عقیدہ یا عمل ہوتا ہے، لہذا ہر فرقے کے مسلمانوں کو اس بات کی ضرور تحقیق کر لینی چاہیے کہ اس کا کوئی عقیدہ یا عمل ایسا تو نہیں جس کا وجود دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یا دور صحابہ میں ملتا ہی نہ ہو، اور اگر پھر واقعہ نہ ملتا ہو تو اسے سمجھ دینا چاہیے کہ وہ گمراہی میں مبتلا ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ گمراہ فرقوں کے قائدین یا موجد عموماً عالم دین اور ذہین اور فطین قسم کے لوگ ہی ہوا کرتے ہیں جو استنباط اور تأویل پر دستر رکھتے ہیں۔ یہ لوگ عموماً متشابہات سے استنباط کر کے، یعنی اس کی تہ میں پہنچ کے اور اس کے محکمات کی غلط تحویل کے ذریعے اپنے بدعی عقیدے کو کتاب و سنت سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سے ان کا مقصد فقط ایک فرقے کی قیادت اور بعض دوسرے مالی مفادات کا اصول ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس بات پر ہی اکتفا نہ کر کے بیٹھ جائے کہ اس کے فرقے کا قائد ایک بہت بڑا عالم ہے، وہ بھلا کیسے غلط ہو سکتا ہے یا دوسرے کو غلط راہ پہ ڈال سکتا ہے، بلکہ ہر شخص کو اپنی طور پر تحقیق کرنا ضروری ہے۔ یوم، جس دن، تب یدو وجوہن، سفید ہوں گے کچھ چہرے، وا اور تسود وجوہن، اور سیاہ ہوں گے کچھ چہرے، فاما الذین اسودت وجوہہم، اور سیاہ ہوں گے جن لوگوں کے چہرے، ان سے کہا جائے گا، اکفرتم بعد ایمانکم، کیا کفر کیا تم نے بعد اپنے ایمان کے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو پس چکھو عذاب بوجہ اس کے کہ جو تم نے کفر کیا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، لیکن وہ لوگ جو روشن چہروں والے ہوں گے، وَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ، تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 106 اور 107 کا یہ ترجمہ ہے۔ اگر اس کا ربط پچھلی آیت سے جوڑا جائے، فرقہ کا، اس جو فرقے بندی کی بات ہو رہی تھی اور گمراہ فرقوں کا ذکر چل رہا تھا، تو اس آیت میں ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ یہودی یا عیسائی یا ہندو یا سکھ وغیرہ ہوگے، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ اپنے دین میں بہت سی بے اصل اور باطل باتیں شامل کر کے یا بعض ضروریات دین کا انکار کر کے ملحدانہ عقائد اختیار کر کے اصل دین سے نکل گئے تھے، اور یہ کفر ہی ہے، اور ان سب باتوں پر کفر کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ گویا قیامت کے دن روشن چہرے تو صرف ان لوگوں کے ہوں گے جو دین کے حق ہونے پر قائم اور ثابت قدم رہے، اور یہی لوگ اللہ کے سائے رحمت میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے گمراہ فرقوں میں شامل ہو کر کفر کی روش اختیار کی، انہی کے چہرے سیاہ ہوں گے اور انہیں ہی دردناک عذاب ہوگا۔ یہاں رحمت سے مراد جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، انہیں موت نہیں آئے گی۔ یہ سفید چہرے والے لوگ کون ہوں گے؟ یہ وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں فطرت سیاح سے کام لے کر دین اسلام کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول تسلیم کیا، قرآن و سنت کی تعلیمات کا اتباع کیا اور اللہ کے حکموں کے موافق اپنی زندگی دنیا میں گزار دی۔ سیاہ چہرے والے جن کے بارے میں خاص طور پہ پوچھا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، یہ بڑی گہری بات ہے کہ انسان ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف ہو جائے۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فتنوں سے پہلے عمل کرو جو تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح چھا جائیں گے۔ صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور صبح کو مومن دین کو دنیا کی حقیر سامان کے عوض بیچ دے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ اہل سنت والجماعت کے منہ سفید اور نورانی ہوں گے، مگر اہل بدعت اور منافقت کے منہ کالے ہوں گے۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ کالے منہ والے منافق ہوں گے جن سے کہا جائے گا کہ تم نے ایمان کے بعد کفر کیوں کیا، اب اس کا مزہ چکھو، اور سفید منہ والوں پر اللہ رحم کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، آمین۔ کیا یہ ایمان لانے کے بعد کفر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو پردے کا حکم دیا اور ہم نے یہ کہہ کر اس کو ٹھکرا دیا کہ میرا دل اور آنکھیں صاف ہیں؟ کیا یہ ایمان لانے کے بعد کفر نہیں ہے کہ اللہ نے سود سے بچنے کا حکم دیا اور بڑی سخت اس کے بعد اس کے اس بارے میں وعید آئی تو ہم نے اس کے لیے بہت سے فتاوے آخذ کر کے اس کو پروفٹ اور منافع کا نام دے دیا؟ کیا یہ ایمان لانے کے بعد کفر نہیں ہے کہ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہے اور ہم نے اسے آج کی ضرورت اور اپنا کہا کہ میں نے جائز کام کیا ہے یا کروایا ہے تو اس میں کیسے جہنمی ہو سکتا ہوں؟ کیا یہ ایمان لانے کے بعد کفر نہیں ہے کہ غیبت سے منع کیا گیا اور ہم کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے تو دکھ سکھ کیے؟ کیا یہ ایمان لانے کے بعد کفر نہیں ہے کہ اللہ نے کہا گانے مت سنو اور ہم نے کیا کہا کہ موسیقی روح کی غذا ہے؟ کیا یہ ایمان لانے کے بعد کفر نہیں ہے کہ اللہ نے شرک اکبر، شرک اصغر، شرک خفی کھول کھول کے ہمیں بیان کیا کہ اس سے بچو، اور ہم نے کہا کہ میری اولاد تو فلاں حضرت نے دی، میرے گھر میں برکت تو فلاں کے قدموں سے ہے؟ اور کیا ہم نے رازق، مالک، غوث، داتا، سخی اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو نہیں بنایا؟ تو پھر فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ تلک آیات اللہ، آیت نمبر 108، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہے، نتلوہا علیک بالحق، کی ہم پڑھتے ہیں ان کو آپ پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حق کے ساتھ اور ان کی امت کے لیے۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور نہیں اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ظلم کا جہان والوں پہ۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ کے لیے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور سارے کے سارے کام اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہاں بتایا اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو رسول بھیجے میں نے، اسی لیے تو پیغمبر آئے، اسی لیے تو کتابیں نازل کی گئیں۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو سیدھا راستہ بتائیں، اس بات سے آگاہ کریں کہ آخرت میں وہ کون سے امور ہیں جن کی باز پرس کی جائے گی۔ اس کے باوجود جو لوگ ہدایت کی راہ اختیار نہ کریں یا اپنے غلط طرز عمل اور اپنی غلط روش سے باز نہ آئیں تو وہ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ ظلم کا مفہوم بہت وسیع ہے اور اس کی ضد عدل ہے، یعنی اس کا الٹ، اور اللہ تعالیٰ عادل ہے، ظالم نہیں، اس لیے اس سے ایسے افعال کا ہونا ممکن ہی نہیں جس میں ظلم کا تھوڑا سا بھی شعبہ پایا جائے۔ مثلا وہ کسی مستحق کے رحمت کو سزا دے دے، ہو نہیں سکتا، یا زیادہ اجر کے مستحق کو تھوڑا اجر دے دے، یہ بھی نہیں ہو سکتا، یا کم سزا کے مستحق کو زیادہ سزا دے دے۔ یہ ساری باتیں اس کے صفت عدل کے منافق ہیں، وہ سب جانتا ہے، اسے سب خبر ہے، سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے جو کچھ آسمان اور زمین کی طرف ہے، اور جب سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو تمام چیزوں کا وہ حساب بھی لے گا اور تمام کاموں کی باز پرس بھی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔